على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا ویفقہہ فی الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصول برکت کے لیے درود پاک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج فہم دین کورس الحمدللہ اس کا دوسرا روز ہے اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے۔ آج انشاءاللہ وضو اور غسل کے متعلق تفصیلی باتیں ہوں گی، آپ سب احباب نے پوری توجہ سے سننی ہے اور شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو وہ آپ نے پوچھنا ہے۔ آپ کے پوچھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی اور سیکھ لیں۔ ایک سوال ایک شخص پوچھتا ہے تو اس کے جواب سے کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک پڑھی میں نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا فہم اسے مل جاتا ہے، دین کی کوئی نہ کوئی بات اسے پتہ چل جاتی ہے۔ آج رات بھی ہم سب بیٹھے، آج ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کسی کو کوئی دین کی ایک بھی بات سمجھ آئی، اس حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ بات مراد نہیں ہے کہ پورے کا پورا دین سمجھ میں آ جائے، وہ تو کسی کے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ علم ایک سمندر ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ جس کو بھی دین سمجھ آ جاتا ہے، کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، کوئی حدیث سمجھ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا انتخاب کر لیا ہے کہ اسے دین کی سمجھ بوجھ دینی ہے۔ اب یہاں پر ہم دین کی باتیں سیکھیں گے اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ ہمارا سب کا یہاں بیٹھنا یہ اللہ کے کاغذوں میں بہت بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ فرشتے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور مجلسوں کو پرکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ ساری بات جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے ان سے کہ ہاں بتاؤ کیا دیکھ کر آئے، حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کے منہ سے سنوں۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک جگہ پر تیرے ذکر کی، تیرے دین کی یا تیری باتیں چل رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں موجود ایک ایک شخص کی میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے رات ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو وہ بندے کے پہاڑ جتنے بڑے بڑے گناہ بھی نہیں دیکھتا، اس کی رحمت اتنی بے پایاں ہے اور وہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر اللہ جلال روب والی کیفیت میں ہو تو وہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی عبادتیں بھی نہیں دیکھتا اور عذاب نازل کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی ریاکاری اس عبادت کے اندر آ جاتی ہے۔ دین کے لیے قربانی دینا سیکھیں، یہ بہت اہم بات ذکر کرنے لگا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اس سے بڑی ہماری کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہمارے پاس کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ ہم بت کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، لوگ ایسے ایسے پڑھے لکھے بھی ہیں غیر مسلموں کے اندر، لیکن ان کے پاس شعور نہیں ہے اور وہ بت کو سجدہ کر رہے ہیں۔
وہ چاند کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، گائے کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، شعور نہیں ہے، معرفت نہیں دی اللہ نے، اپنی پہچان عطا نہیں کی، اور جن کو جو اللہ کو پسند آئے ان کو معرفت دے دی اور وہ ایک خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اس لیے دین کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ ہم نے 30 سال میری عمر ہونے کو ہے، آپ کی کتنی ہو گئی، ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم نے آج تک دین کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی ہسٹری نکال لیں، تاریخ پڑھ لیں کہ کیسی کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دین کے لیے دے دی، اور ہم دین کو وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں، پیسہ نہیں، جگہ نہیں، کوئی اور قیمتی چیز نہیں، صرف کبھی کبھار دین آپ سے وقت مانگتا ہے تو ہم وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے فکر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دین کو وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر آپ کو اصحاب رسول کی ایک دو باتیں ذکر کر کے پھر ہم آگے عنوان کی طرف بڑھیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ غریب، مفلوق الحال اور کمزور طبقہ تھا کہ جن کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے دین کے نام پہ قربان کر کے اپنا ڈیرا رسول اللہ کے قدموں میں لگا لیا تھا، گھر بار ہر چیز قربان کر دی تھی۔ میں آج جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، ہم نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس تکلیف سے کبھی گزرے ہیں؟ کوئی جتنا بھی غریب شخص ہو، کوئی پریشان ہو، دکھی ہو، وہ صرف اپنا تجزیہ کرے، اپنا گریبان دیکھے کہ کیا اس تکلیف سے آج تک میں گزرا ہوں۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے جوڑ دیتا تھا، بھوک کی وجہ سے، اور اس بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ کیا کبھی ہم پر اتنا مشکل وقت آیا کہ ہم نے اب کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو؟ ہم جتنے بھی مہنگائی کا رونا رو لیں، کبھی ہمارے اوپر یہ صورتحال آئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیا ہو، پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، فاقہ کیا ہو، کبھی بھوکے اور بھوک کی وجہ سے ہم گر گئے ہوں، بے ہوش ہو گئے ہوں؟ کبھی آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس حال تک ہم میں سے کوئی پہنچا ہوگا، لیکن صحابہ پہنچے ہیں۔ آپ صحابہ سے پوچھئے کہ آپ اس حال تک کیسے پہنچے، تو ان کا جواب پتہ کیا ہوگا؟ کہ ہمارا جو کچھ بھی تھا ہم نے اسلام پہ قربان کیا۔ مکہ سے ہجرت ہوئی، صحابہ اپنا جو کچھ بھی تھا وہ مکہ میں چھوڑ آئے، نہ مال نہ جائیداد ساتھ رکھی، نہ مال رکھا، ایون کہ کئی صحابہ اپنے بیوی بچوں کو بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ کس لیے چھوڑ کر گئے؟ کہ ہجرت کا وقت تھا، اسلام شروع ہو رہا تھا، اور ابتدائی اسلام کے اندر قربانیوں کی ضرورت تھی، قربانیاں دینی تھی، اپنا آپ قربان کرنا تھا، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کرنی تھی۔ پھر جب 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، صحابہ واپس اپنے گھروں کی طرف گئے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جن کے بچے بڑے ہو چکے تھے، وہ اپنے باپ کو پہچان نہیں پا رہے تھے، اور باپ ان کے ساتھ چمٹ رہا تھا۔ 10 سال کی جدائی کے بعد باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہے، اپنی بیوی سے مل رہا ہے، اور اس طرح ان کو سینے سے لگا رہا ہے۔ کتنی تڑپ دل کے اندر ہوگی کہ 10 سال کے بعد میں نے اپنے بچوں سے ملنا ہے۔ کیا ہم نے آج تک اتنی بڑی قربانی اپنے دین اسلام کے لیے دی ہے؟ کبھی بھی نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی۔ روایات سنی بڑی دفعہ ہیں آپ نے، لیکن آج الگ انداز سے سنیں، اپنی ذات کو
تکڑی کے ایک پلو میں اپنی ذات کو رکھ کے سنے اور دوسرے پلو میں صحابہ کی ان ہستیوں کو رکھ کے دیکھیں. حضرت مصعب بن عمیر کی بات کر لیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بکرے کی کھال سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے, بکرے کی کھال سے شرمگاہ ڈھانپی ہوئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اس شخص کو جانتی ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو مارکیٹ میں نیا لباس آتا تھا تو سب سے پہلے اس کے جسم پہ سجدہ تھا. موسم تبدیل ہوتا, نیا فروٹ مارکیٹ میں آتا, سب سے پہلے اس کا ذائقہ یہ چکھتا تھا. اتنا امیر تھا اور ایسی ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ جس گلی سے گزر جاتا تھا کئی وقت تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے بکرے کی کھال استعمال کر رہا ہے, کپڑا تک پاس نہیں ہے. پوچھا گیا حالت یہ کیوں ہوئی؟ اسلام کے نام پر قربان کر دیا سارا کچھ. اب ایک پلڑے میں حضرت مصعب بن عمیر کا یہ عمل رکھیں, یہ ایک عمل رکھیں, اور ایک پلڑے میں اپنی زندگی بھر کی نیکیاں رکھیں. کیا بچے گا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. کیا کیا؟ کیا دین کو دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی مجھے کہ برداشت کرنا مشکل ہو گئی, تو میں اس جگہ سے اٹھ کر گلی میں آ گیا, اس گلی میں آ گیا جہاں سے گزر ہوتا تھا لوگوں کا, کہ کوئی میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھلا دے. زبان سے نہیں بولے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہانے سے حضرت ابو بکر سے مسئلہ پوچھا کہ چلو حالت دیکھیں گے, پکڑیں گے, گھر لے جائیں گے, کچھ کھلا دیں گے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مسئلہ بتایا اور چل دیے. آزمائش تھی ابھی بھی. حضرت عمر آ گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان سے مسئلہ پوچھا, ہو سکتا ہے میری حالت دیکھ کر یہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. ان سے بھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق وضاحت پوچھی, انہوں نے بھی دے دی اور دے کر وہ بھی چل دیے. کہتے ہیں وہ بھی نہ بھانپ سکے میری حالت کو, تو اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا میں نے مسئلہ پوچھنا کیا تھا, اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ گھر چلو, آؤ میرے ساتھ گھر چلو. جب دین کے نام پہ بندہ قربانیاں دیتا ہے تو پھر رسول اللہ کے کاغذوں میں یوں منظوری بھی ہوتی ہے. ساتھ گھر لے گئے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے, دودھ کا پیالہ آیا اور جتنے لوگ دین کی تعلیم اصحاب صفہ تھے ان سب کو بلا لیا. بڑا معجزہ حضور کا مشہور ہے کہ وہ ایک دودھ کا پیالہ پھر حضور نے سارے صحابہ کو پلایا اور وہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. یعنی یہاں سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یوں بھوک بھی کاٹی ہے, یوں تکلیف بھی برداشت کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اور یہ بڑی پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اکٹھا کرنے کی کوشش کریں کہ جو قبر میں ہمارے کام آ سکے, آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو سکے. آپ صورتحال دیکھیں نا کہ اللہ کتنا ناراض ہے. اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً اللہ سے عرض کی مولا تو ناراض کب ہوتا ہے, اور جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہم کیسے پہچانے کہ تو ناراض ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا. غور کیجئے گا, کیا ہم حضرت موسیٰ کے اس سوال پر جو ہمارے موجودہ حالات ہیں, کیا اس سوال کو اگر دیکھتے ہیں تو کیا اللہ ناراض نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں مولا تو ناراض کب ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارشیں روک لیتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں نا ہر بارش کی رٹ لگائی ہوئی ہے, موسم تبدیل ہوگا, سردی کم ہوگی, بارش پڑے گی تو یہ دھند بیٹھ جائے گی, یہ سموک ختم ہو جائے گی, بارش کے منتظر ہیں. لیکن شدید